ایک میں بات آپ سے کہوں، آپ حیران ہوں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ساری زندگی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ حضور پہ ساری زندگی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی کیونکہ حضور مال رکھتے ہی نہیں تھے۔ فرماتے تھے اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا عصر کے وقت آئے گا نا تو شام تب پڑوں گا جب تک وہ تقسیم نہ کر لوں۔ تو جب مال پہ سال گزرا ہی نہیں تو زکوٰۃ فرض کیسے ہوتی؟ نبی پاک پہ ساری زندگی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن فقہا نے یہاں ایک اور نکتہ بھی بیان کیا، وہ کہتے ہیں اگر حضور پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی تو حضور دیتے کسے؟ چونکہ ساری کائنات تو حضور کی غلام ہے، تو غلام پہ زکوٰۃ لگتی نہیں ہے۔ فقہا نے ایک یہ نکتہ بھی بیان کیا، بھائی غلام کو آپ زکوٰۃ دیں گے تو مالک آپ ہی رہے نا، ملکیت ٹرانسفر نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ میں ملکیت کو ٹرانسفر کرنا ہوتا۔ لیکن آخری حج کے موقع پہ، پہلا بھی اور آخری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنی عمر مبارک کے مطابق ذبح کیا، نحر کیے تھے۔ اب اس کی اہمیت کا آپ اندازہ کریں، 63 اونٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، 100 اونٹ منگوائے تھے اور اپنے ہاتھ سے نحر کیے۔ اور امام بخاری جو روایت لکھتے ہیں وہ تو وجد میں آ جانے والی، یہ جو ثواب آیا نا، اس آیت کی بھی شاید آپ کو سمجھ لگ جائے۔ یہ جو قرآن نے وہ صف کا ذکر کیا ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نیزہ ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ یہاں تو ظاہر ہے اونٹ کو باندھتے رہتے ہیں کہیں وہ ہمارے پیچھے ہی نہ چڑھ جائے۔ امام بخاری نے جو روایت نقل کیا وہ بڑی کمال کی کہ جو ہی یہ صف باندھی ہوئی تھی نا، صف میں کھڑے تھے کہ سرکار باری باری آئیں اور ان کو نحر کریں، تو اب اونٹوں میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ اونٹوں نے ایک دوسرے کو کاٹنا شروع کر دیا اور اپنی گردن حضور کے سامنے پیش کرتے، سرکار پہلے مجھے نحر کریں، پہلے مجھے نحر کریں۔ اور تم سے زیادہ تو ان اونٹوں کو معرفت تھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کے ہاتھ سے جان چلی جائے تو اس کا مقام کیا ہوتا۔ تم تو ان جانوروں جتنی بھی معرفت حاصل نہیں کر سکے۔ پھر سرکار نے وہ نیزہ پھینک دیا اور سرکار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حکم دیا، باقی پھر اونٹ انہوں نے نحر کی۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبے، ایک اپنی اہل بیت کی طرف سے، اپنی طرف سے، اور ایک دمبا پھر امت کی طرف سے سرکار نے قربان کیا، اور مولا علی سرکار ساری زندگی امت کی طرف سے پھر وہ قربانی جو ہے وہ دیتے رہے۔ تو یہ میں نے وہ تفصیل سے پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال یہ گائے بھینس والا تفصیل کے ساتھ میں نے بیان کر دیا تھا، وہ سن لیا کریں۔ امت کا اجماع ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ شروع دن سے مثلاً یہ جو بھینس ہے یہ گائے کی ایک قسم ہے، عربی لغت میں بھی اور فقہا نے بھی اس کی قسم بیان کی ہے۔ اب بھی یہ جو اختلاف ہے یہ اہل حدیث علماء کا، ان کا بھی آپس میں اختلاف ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں، اہل سنت کے ساتھ ان کا اختلاف نہیں۔ تو یہ اجماع امت ہے کہ یہ بھینس جو ہے یہ گائے ہی کی ایک قسم ہے، زکوٰۃ دینی ہوگی نا تو جو گائے پہ قانون لگے گا وہی بھینس پہ لگے گا، جو اس کے بچوں پہ لگے گا وہی اس پہ لگے گا۔ تو وہ تفصیل سے میں نے وہ جمعہ جو آپ کو پڑھایا تھا کہ قوانین شریعت کے جو ہیں جو گائے پہ لگتے ہیں وہی بھینس پہ لگتے ہیں۔ تو 7 حصے ہیں، اونٹ کے، گائے کے، بھینس کے، اور باقی جو گھر کے نابالغ یا والدین بوڑھے ہیں تو یہ نہیں سوچنا، وہ جو گھر میں ایک فرد صاحب نصاب ہے وہ قربانی دیتا ہے تو سارے گھر والوں کو ثواب ملتا ہے۔ ہاں، وہ وڈیرے بابے جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ ضد نہ کریں کہ میری طرف سے قربانی دیں، قربانی جو صاحب نصاب ہے اسی پہ برس۔
تو وہ آپ اپنی طرف سے قربانی جو ہے وہ ضرور کریں، جو بھی صاحب نصاب آدمی ہے۔ یہ کوئی میں نے اگلے دن پتہ کروایا تھا، ویسے تو یہ جو سونے کا کاروبار کرنے والے ہیں وہ کوئی 1,15,000 بتا رہے تھے کہ یہ نصاب آج کل وہ چل رہا ہے، 52.5 تولے چاندی جو ہے وہ 1,15,000 کے تقریباً بنتی ہے۔ اس کے برابر آپ کے پاس سونا ہو، چاندی ہو، پیسے موجود ہوں، تو یہ ہر وہ مرد ہو یا عورت ہو، یہ نہیں ہے کہ بی بی 10 تولے سونا لے کے بیٹھی ہے تاکہ قربانی میں نہیں کرنی۔ ہاں، اگر کوئی عورت صاحب نصاب ہے تو اس پہ قربانی علیحدہ واجب ہے۔ اور اسلام میں جو خاندان ہے، جب ایک مرد اور عورت شادی کر لیتے ہیں تو وہ ایک خاندان ہے، چاہے وہ اس گھر میں 4 بھائی کیوں نہ رہ رہے ہوں، لیکن اگر وہ شادی شدہ ہیں تو وہ 4 علیحدہ خاندان ہیں۔ یہ بھی جو ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ نہیں بھائی اکٹھیاں، اسلام ان کو اکٹھے نہیں سمجھتا۔ اسلام کہتا ہے کہ جب شادی ہو گئی تو وہ ایک علیحدہ خاندان ہے، تو وہ مرد ہو عورت ہو ان پہ قربانی جو ہو واجب ہے۔ اور بڑی بڑھیا جو بات ہے کہ ان قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو اس سے سوا اور کوئی نیکی پسند ہے ہی نہیں۔ اللہ کو یہی پسند ہے کہ اس کی بارگاہ میں خون بہایا جائے، سنت ابراہیمی جو ہے اس کو ادا کیا جائے۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ اس میں وہ شیطانی وسوسہ شامل نہ ہو جائے۔ کئی یہ بھی کہتے ہیں، میں نے سنا ہے کئیوں سے، وہ لے ساڈے جانے ہوں لوکاں ول ویندے رہن گے ہی بھی حصہ کدے پا لینے، اور بھائی اللہ کے لیے قربانی کرنی، کیوں اپنی قربانی خرچہ بھی کرنا ہے اور نیت بری کر کے اس کو ضائع بھی کرنا ہے۔ ساڈے جانے ہوں لوکاں لو ویندے رہن، چلو کو ماڑا جا لے لینے، نہیں، یہ سوچ نہیں رکھی۔ میرے اللہ کو یہ عمل پسند ہے اس لیے کرنا ہے۔ اور بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد سے بھی قربانی بڑی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا تھا ہاں، ان دنوں میں قربانی کر۔ تو یہ آپ ان آیات سے دیکھ ہی سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کی تعظیم کا حکم دیا۔ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یہی چیز جو ہے یہ پسند ہے کہ اس کی بارگاہ میں خون بہایا جائے۔ اور یہ گوشت جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ غرباء میں، قناعت کرنے والوں میں، ان سب میں تقسیم کیا جائے، اور اس جھگڑے میں نہیں پڑنا کہ اے کٹے دی تے مجھ دی، انہوں نے کہنا ہے بس ٹھیک ہے تسی اپنے جتھے جتھے لڑتے ہو تو پہ لڑتے رہو، چونکہ پہلے دن سے امت کا اس پہ اجماع ہے کہ گائے اور بھینس میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ اسی کی یہ قسم ہے۔ جب بکریوں کی کتنی قسمیں ہیں اور بیڑوں کی کتنی قسمیں، اے مندرا بکرا ہے، اے فلانا ہے، اے ٹیڈی ہے، تو پھر آپ ان چیزوں میں الجھیں گے تو پھر شیطان تو وہ وسوسے ڈالتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کی قربانیوں کا جو حکم دیا ہے اور پھر اس کی تقسیم کا جو میں نے عرض کیا، اور ایک جملہ میں ہر سال کہتا ہوں، یہ جملہ میں ہر سال آپ سے کہتا ہوں کہ بڑے لوگ مسئلے پوچھنے آتے ہیں، وہ سنگ اتنا پریا جی آ کے ذرا ویکھو ہاں والا ہیں، تو پتہ نا کانا جانور عیب والا کمزور اتنا ہوئے کہ ہڈیاں نظر آؤندیاں وہ بھی نہیں لگنا، ظاہری عیب کو ہو تو وہ نہیں لگنا۔ پھر سانو مینوں کئی باری اے ویکھو ہاں ذرا اتنا کو سنگ پریا ہے، ذرا اے لت تھوڑی جی نہیں لگاندا ہے، بڑے مسئلے پوچھتے ہیں آج۔ لیکن میں ان سے ایک ہی بات کرتا ہوں، اور یار یہ مسئلے سارے بعد والے نے، پہلا یہ ویکھ کہ تیرا رزق حلال ہے کہ نہیں، اور حرام دے رزق دا تے چنگا بھلا بھی لے لیں گا تو قبول نہیں ہونا۔ حرام کے رزق پہ زکوٰۃ بھی نہیں ہے، زکوٰۃ بھی رزق حلال پہ۔ مجھ سے تو کوئی زکوٰۃ کا بھی مسئلہ پوچھنا ہے نا تو میں اسے پہلے یہ کہتا ہوں کہ زکوٰۃ حرام کے رزق پہ نہیں ہے، قربانی بھی حرام کے رزق پہ نہیں، اس کے لیے رزق حلال۔ اور حج کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی حرام کے رزق سے حج کرنے چلا جائے تو خانہ کعبے کی چھت پہ ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، یہ جا کہتا ہے لبیک اللہم لبیک،
میں حاضر ہوں، میرے مالک میں حاضر ہوں، وہ فرشتہ کہتا دفع ہو جا، تیری کوئی حاضری قبول نہیں۔ رزق حرام والے کا تو حج بھی قبول نہیں ہوتا، کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی، بلکہ الٹا گناہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے سب سے بڑا مسئلہ ویسے یہ مسئلہ ہم سے پوچھتا کوئی نہیں ہے کہ پیسے رشوت دینے، بھیناں دا حق مارے ہے، دھیاں نو حصہ نہیں دیتا، اور لوگ یہی سمجھتے ہیں بھی خورے چوری ڈکیٹی دا مال ہی حرام دا ہوندا ہے، وہ جنہیں بھیناں نو دھیاں نو حصہ نہیں دیتا وہ بھی حرام ہی کھان ڈیا ہے۔ رزق حرام پہ نہ زکوٰۃ ہے، نہ قربانی، نہ صدقہ و خیرات۔ رزق حلال پہ یہ ساری چیزیں واجب ہیں۔ تو ان دنوں میں یہ دن ویسے جب تک روزے فرض نہیں نہ ہوئے تھے تو یہ دن روزوں کے لیے بھی بڑے اہم ہیں۔ یہ ذی الحج کے پہلے جو 10 دن ہیں، عید والے دن تو ظاہر ہے، یوم عرفہ والے دن حاجی بھی نہیں، باقی 9 تک روزے جو ہیں یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اور یہ وہ واحد روزے ہیں جن کے متعلق یہ یوم عرفہ کا روزہ خصوصی طور پر 9 تاریخ کا، کہ جس کے متعلق پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس روزے سے جو گزرا ہوا سال ہے اور آنے والے سال کے بھی گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ یوم عرفہ کا جس دن ساری امت اکٹھی ہو کے جا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہو، میدان عرفات میں جس دن حج پڑھا جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ یہ جو کچھ قرآن کریم سے سیکھ ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔